السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالث متحرک ہو گئے ہیں۔ وسیع سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ 2 دن کے بعد حملوں کا سلسلہ بھی تھم گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے امریکی اور ایرانی حکام سے کشیدگی میں کمی کے لیے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ثالثی کے عمل میں شریک ذرائع کے مطابق تناؤ میں کمی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی صورتحال سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ فریقین صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے خطے کے امن کو نقصان پہنچے۔ مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے، which is in no one's interest. The cycle of violence and instability must end for the good of regional and international peace, security and prosperity. All efforts should be made to restore normalcy and bring the parties back to the negotiations table. Pakistan calls on all parties to exercise restraint and refrain from any actions that may further undermine regional peace and stability. Evidently, there is no alternative to continued engagement, dialogue, and diplomacy to achieve the shared goal of peace and stability in the region. President, we reiterate our support. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے خطے کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے ایران اور دیگر تمام متعلقہ فریقوں سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی جو گزشتہ چند ماہ کے دوران امن کے لیے حاصل ہونے والی پیش رفت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا جامین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا جامین، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا شہباز شریف کا؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے خطے کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے ایران اور دیگر تمام متعلقہ فریقوں سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی جو گزشتہ چند ماہ کے دوران امن کے لیے حاصل ہونے والی پیش رفت کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت خطے اور اس سے باہر باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے صدر پزشکیان کو یقین دلایا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کی بحالی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسعود پزشکیان نے شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سازگار فیلڈ مارشل سید اعظم منیر اور پاکستان کی دیگر اعلیٰ قیادت کی جانب سے مرحوم آیت اللہ سید علی خامنہ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اس ضمن میں پاکستان کی حمایت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا جامین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے حوالے سے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی اور وہ مزید مذاکرات پر بھی رضامند ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے اب تک اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، اس کے برعکس امریکہ کے نام نہاد وزیر خزانہ مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کا حوالہ دیا جس کے مطابق امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی آج عمان کا بھی دورہ کریں گے، جہاں وہ خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی صورتحال پر اعلیٰ سطح کی بات چیت کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی مندوب امیر سعید نے کہا کہ امریکہ اپنے غیر قانونی اقدامات کے تمام قانونی اور سیاسی نتائج کا مکمل بین الاقوامی ذمہ دار ہے۔ امیر سعید نے کہا کہ اقوام متحدہ کو امریکہ کی غیر قانونی جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ امریکہ اپنی تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری کرے۔ ایران کے وزارت صحت نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے منگل اور بدھ کو کیے گئے فضائی حملوں میں ملک کے مختلف شہروں میں 17 افراد جاں بحق جبکہ 115 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق یہ حملے ایران کے 6 مختلف شہروں میں کیے گئے جن کے نتیجے میں شہری جانی نقصان اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں آخری آرامگاہ کی تصاویر اور ویڈیو جاری کر دی گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی قبر پر پھول رکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سپریم لیڈر کے جنازے اور تدفین میں کروڑوں افراد کی شرکت اتحاد امت کا مظہر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں شہید علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں لوگوں کی شرکت تجدید عہد کا عوامی اظہار تھا۔ تہران، قم، مشہد، نجف اور کربلا میں عوام نے انقلاب سے دلی لگاؤ کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات پر بات چیت ہوئی۔ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے سمندری راستوں اور بحری آمد و رفت کے تحفظ کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار ایمانویل نے زہران ممدانی کو امریکی یہودیوں میں نیتن یاہو سے زیادہ مقبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے جس انداز سے اسرائیل کی قومی سلامتی کو چلایا ہے اس نے اسرائیل کو بند گلی میں پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج نیتن یاہو کی پالیسیوں نے امریکہ کے ساتھ اسرائیلی اتحاد کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کو کھو دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج عالمی سطح پر تنہا ریاست بن چکا ہے جو ایسا سودا ہے کہ جس میں اسرائیل نے اپنی معاشی منڈی کو ہی گنوا دی۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے کہا ہے کہ جولائی کے پہلے 10 دنوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 67 فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رواں ماہ اب تک کم از کم 12 عمارتیں اس بنیاد پر مسمار کی ہیں کہ ان کے پاس تعمیراتی اجازت نامے موجود نہیں تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق فلسطینیوں کے لیے ایسے اجازت نامے حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ 2026 کے آغاز سے اب تک مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی انہدامی کارروائیوں کے باعث 3200 سے زائد فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، جو اوسطاً روزانہ 17 افراد کے بے گھر ہونے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ شرح گزشتہ 3 برسوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، جسے مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی بحران میں مزید شدت آ رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں نے مسترد کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھتی، مگر حکمران ٹیکسز کی مد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سانس لینے پر بھی ٹیکس کب لگائے گی۔ واضح رہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹرول پر لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے قبل پیٹرول پر لیوی 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر تھی۔ غیر ملکیوں کو غیر قانونی طور پر پاکستانی شناختی کارڈ بنا دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے حساس ادارے کے ساتھ مل کر گلستان جوہر سے نیٹ ورک پکڑ لیا ہے۔ غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنوانے اور پاکستانی فیملیز کی ٹری میں شامل کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق 40 سے زائد افغانی باشندوں کو غیر قانونی طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ بنا کر دیے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی پیرزادہ نوید عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی پیرزادہ نوید، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس کیس کی؟ جی ایف آئی اے سائبر بینک نے جو مل کر جو ہے 7 اداروں کے ساتھ گلستان جوہر میں جو ہے یہ کارروائی کی ہے، جس میں 2 جو ہیں وہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ بنا کے پاکستانی فیملی ٹری میں جو ہے شامل کرتے تھے۔ ان کی جو قیمت جو ہے وہ 9.5 لاکھ روپے لیتے تھے۔ انہوں نے 40 افغانستان باشندوں کو جو ہے وہ پاکستانی فیملی ٹری میں شامل کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی انکشافات کیا ہے کہ لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے حساس علاقوں میں جو ہے ہمارا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیرزادہ نوید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ ورکا میں 5 موٹر سائیکل سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئے۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 9 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کو جموالہ سے پیر والد شاہ کے دربار جا رہے تھے۔ حادثے میں علی حیدر، حمزہ، فیصل اور شبنم بی بی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، نوشہرہ ورکا میں 5 موٹر سائیکل سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئے ہیں۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 9 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کو جموالہ سے پیر والد شاہ کے دربار جا رہے تھے۔ حادثے میں علی حیدر، حمزہ، فیصل اور شبنم بی بی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں کہ نوشہرہ ورکا میں 5 موٹر سائیکل سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔
دوسری جانب حیدرآباد کے تھانہ مکی شاہ کی حدود کینٹ قبرستان کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ ایس ایس پی حیدرآباد شاہزیب چاچر نے بتایا ہے کہ مقابلے کے دوران متعدد ڈکیتیوں میں ملوث 2 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے۔ ملزمان کے دیگر 4 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک ملزمان شہر میں ہونے والے 25 سے زائد ڈکیتیوں میں ملوث تھے۔ شاہزیب چاچر نے کہا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے شہر میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ مارے گئے ملزمان کی لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان کے فرار ہونے والے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات کی بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ آئندہ چند روز میں شہر میں مزید بارشوں کا بھی امکان ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے شجر الدین سے۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو کیا بات تھی جی شہر لاہور کے موسم کی۔ پچھلے دنوں کبھی آسمان پہ جو تھے بادل چھا جاتے تھے، کبھی سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتا تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن آج شہر لاہور کا موسم میں جو ہے اچانک تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور گرمی کی شدت بھی جو ہے شہر لاہور میں آج صبح سویرے سے محسوس کی جانے لگی ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ اور ہوا میں محکمہ موسمیات کی جانب سے جو بتایا گیا وہ 80% ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے اپنے شہریوں کو یہی کہا ہے کہ بارشیں دوبارہ شروع ہوں گی، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب سے آنے والا جو سسٹم ہے بارشیں برسانے کا وہ آج اور کل دوبارہ شہر لاہور میں داخل ہوگا، جس کے بعد جو ہے شہر لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا نیا سپیل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ بارشیں بھی ہوں گی، موسم بھی شہر لاہور کا خوبصورت ہوگا، لیکن اسموک کا جو سلسلہ ہے وہ بارشوں کے بعد ہی اس کا اختتام ہوگا۔ لیکن اب بھی شہر لاہور میں جو اسموک کا سلسلہ جاری ہے، طبی ماہرین کا اپنے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑے، گھر سے نکلتے وقت اسموک سے بچنے کے لیے ماسک کا جو استعمال ہے وہ ضرور کریں۔ جی سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل عوامی شکایات کے حل کا مؤثر پلیٹ فارم۔ رواں سال کمپلینٹ سیل میں مجموعی طور پر 4841 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق موصولہ درخواستوں میں سے 4358 نمٹا دی گئی ہے، 483 پر کارروائی جاری ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ کمپلینٹ سیل عوامی مسائل کے حل کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ عوامی شکایات پر بلا امتیاز اور فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ بزرگ شہریوں، خواتین اور معذور افراد کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جا رہا ہے۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آبادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی بڑھتی ہوئی آبادی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے اور اس کا بڑھتا ہوا دباؤ وسائل کو نگلنے لگا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبادی بڑھنے کی یہی شرح برقرار رہی تو آئندہ 24 سال میں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ 64% آبادی 30 سال سے کم عمر۔ 2050 تک یہ تعداد تقریباً 39 کروڑ تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 2.5% اور ایک خاتون کے اوسط بچوں کی تعداد 3.6 ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنا ہوگی، وگرنہ صحت، تعلیم اور روزگار سمیت ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے اہداف کا حصول مشکل ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔